ہر انسان کی زندگی میں کچھ خوف ہوتے ہیں، اور ان خوفوں میں سے جو سب سے بڑے خوف ہیں وہ کچھ ہیں. فائنینشیل فیئر، کہ میری لائف میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کبھی اچیو کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، مجھے کہیں میں غریب اور فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں ہمیں سب کچھ بیچنا نہ پڑ جائے، فائنینشیل اسٹیبلٹی کا فیئر. دوسرا ریلیشن شپس، لوگ کہیں بدل نہ جائیں، میری وائف بدل نہ جائے، میری اولاد میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے، میرے گھر والے میرے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ فیئر از سیلف امیج، میرا پرسیپشن، میرا امیج لوگوں کے بارے میں کیسا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہیں وہ میرے بارے میں برا گمان تو نہیں کرتے، مجھے حقیر، کمتر، کمزور تو نہیں سمجھتے، میرے بارے میں ان کی تھنکنگ کیا ہے. سو we'll be talking about 3 principles of a successful life، کہ ایسے اصول جس سے نہ ہی صرف انسان کی دنیا بہترین ہو جاتی ہے بلکہ اس کی آخرت بھی کمال کی ہو جاتی ہے. اور یہ اصول بائی دا وے میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اصول صحابہ کی جنریشن سے لے کے آج تک نیک لوگوں میں، پائس پریڈیسیسرز میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ 3 اصول وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں میں یاد کرایا کرتے تھے، اور اکثر ملتے یا خط لکھتے یا نصیحت کرتے تو انہی 3 اصولوں کے بارے میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرایا کرتے تھے. سو نمبر 1 پرنسپل، من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیاہ، جس نے اپنی آخرت کو ٹاپ پرائرٹی پہ بنا لیا، جس نے آخرت کے لیے عمل کر لیا، اللہ اس کے دنیاوی افیئرز کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اللہ اکبر. یعنی جس کی پرائرٹی لسٹ پہ آخرت نمبر 1 ہوئی، آخرت کا بنانے کا ٹاپ پہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں بس مسجد میں بیٹھ جاؤں اللہ اللہ کروں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ہر سال نفلی حج کروں، عمرے کروں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، میں اپنے کام میں ایکسیلنٹ ہوں، میں اپنی جاب کروں، دنیا کماؤں، رشتہ داروں کے ساتھ رہوں، فزیکل فٹنس پہ خیال رکھوں، سلیپ مینجمنٹ کروں، ٹائم ویژن مینجمنٹ رکھوں. بٹ جب آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے پتا ہو میری پرائرٹیز کیا ہیں، مجھے پتا ہو کہ دس میٹنگ ول ٹیک اے پاز ہیئر اینڈ دین ول گو پرے صلاۃ اینڈ دین کم بیک. من عامل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیاہ، جو آخرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. آخرت کو ٹاپ پرائرٹی بنانا، فری یور سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس پرنسپل کو بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات سپورٹ کرتی ہیں. ان میں سے چند: عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تھوڑا سا فارغ کر لے. املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تجھے مالدار کر دوں گا، واسد فقرک، اور فقیری کا تجھ سے کھینچ کے لے جاؤں گا، تو پھر کبھی فقیر نہیں ہوگا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور فقیری کو بھی تجھ سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا، اس کے لیے 24 منٹ نکال لیا کر، فرض نمازیں پڑھا کر، اپنی زبان کا اچھا استعمال کر، گالی گلوچ نہ دیا کر، سود کو نہ پریفر کر، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. سبحان اللہ. there are some people who are praying، وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں بٹ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جاب، اپنی بزنس، اپنی پولیٹکس، اپنی حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں. and there are some people جو مسجد سے نکل بھی آئے ہیں اور آگے اپنے کام کاج کر رہے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا مال کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. فار ایگزامپل، ایک بیٹا جب کسی جگہ پہ ٹرپ پہ جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا میں تجھے بڑا یاد کیا میں نے تجھے. تو کیا وہ بیٹا 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 یا اس کا نام عبداللہ 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 کرتی رہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ دل میں یاد کری تھی. تو انسان فرائض پہ بھی عمل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے.
اللہ کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ بنائے. سودی جاب کا انکار کرے, گناہ کا, بد نظری کا, جھوٹ کا, پورن ایڈکشن, اینی کائنڈ آف ایڈکشنس کا انکار کرے, اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرے. املأ صدرک غنی, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, تو مالدار ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی القلب. زیادہ تونگری, زیادہ مالداری پیسے میں نہیں ہے, یہ بینک بیلنس میں نہیں ہے, یہ تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی 5 ارب پڑا ہوا, نہیں. ولیکن الغنی غنی القلب, اصل دل کی رچنس ہے, اصل دل جس کا امیر ہوتا ہے اس کو لائف گزارنے کا مزہ آتا ہے. تو املا صدرک غنی, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, تو مالدار ہو جائے گا. واسد فقرک, اور فقیری کو تو سے دور لے جاؤں گا, کیونکہ تو نے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کیا تھا, مجھے ٹاپ پہ رکھا تھا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ, اور فقیری کو بھی تو سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی تیری لیے دنیا پرائرٹی ہوگی, تو سب کام دنیا کے لیے کر رہا ہوگا, مگر پھر بھی تو فقیری سے دور نہیں جائے گا, پھر بھی غربت تو سے دور نہیں کی جائے گی, اور تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیا جائے گا. تو کبھی کورٹ کا چکر, کبھی کچہری کا چکر, کبھی تھانوں کا چکر لگا رہا ہوگا. اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارننگ ہیبٹس کے حوالے سے, ہم کہتے ہیں نا اون یور مارننگز ٹو اون یور ڈے, رائٹ. موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, رابن شرما لکھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی مثال فرمایا کہ تم صبح اٹھ کے کام کرو, اور کہا من اصبح, جس شخص نے صبح کی, وہ دنیا اکبر ہمہ, سب سے بڑا اس کا ہم اور غم اس کی دنیا کی زندگی ہوئی. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے, آلدو فرض نہیں ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تو ہے, کوئی معاملہ تو ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے کل رات عشاء نہیں پڑھی, اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جاب پہ ڈنڈی مارتا ہوں, میں اپنا مال ایپ والا بیچتا ہوں, میں جھوٹ بول کے 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچتا ہوں. دنیا اس کی ٹاپ پرائرٹی پہ ہے, اس کو آخرتی پرواہ نہیں ہے. شتت اللہ علیہ شملہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. پھر وہ کبھی ہاسپٹلز میں نظر آئے گا, کبھی کچہریوں میں, کبھی کورٹس میں, کبھی تھانوں میں, کبھی گھر والوں کے رولے سنبھالتا ہوا نظر آئے گا. اور کیا ہوگا, وجعل الفقر بین عینیہ, اور فقیر کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے. all what he'll fear is poverty, اور غربت, کہ میں غریب نہ ہو جاؤں, میں فقیر نہ ہو جاؤں, یہ گھر مجھ سے چھین نہ جائے. بزنس کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی پاکستان یا کوئی بھی ملک اس کے بینکرپسی کی وجہ سے میرا بزنس خراب نہ ہو جائے, کوئی ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ جس میں مجھے سب کچھ بیچنا پڑ جائے, مجھے بچوں کو اسکول سے نکلوانا پڑ جائے, مجھے یہ اپنا لگژریس لائف سٹائل دینا نہ پڑ جائے. وجعل الفقر بین عینیہ, فقیری اس کی آنکھوں میں بھی رکھ دی جاتی ہے, وہ ہر ٹائم فقیری سے ڈرتا رہتا ہے, he doesn't enjoy his wealth.